أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو آسان کرنے کے لیے ذی الحج سے ایک پہلے اور ایک بعد میں 3 یہ ہو گئے، اور چوتھا یہ رجب جو شروع ہو چکا ہے۔ حج میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بڑا پیدل چلتے تھے، وقت لگتا تھا، تو اس کو زیادہ وقت دیا۔ اور یہ رجب بھی بالکل سال کے بیچ میں ہے، تو عمرہ کرنے جو سال کے دوران آنا چاہتا ہے عمرہ جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے 1 مہینہ حرمت والا، حج کے لیے 3 مہینے حرمت والے، تاکہ حج اور عمرہ آسان ہو جائے۔ کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کسی اور کو قتل نہ کرو، اس کو کرو گے وہ تمہیں کرے گا۔ تو ان مہینوں میں جان پر ظلم نہ کرو کا مطلب باقی مہینوں میں کرو، ان میں بھی نہ کرو۔ ظلم تو ظلم ہے، وہ 8 مہینوں میں بھی نہ کرو اور 4 مہینوں میں بھی نہ کرو، تو پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ظلم تو تم کرتے ہی ہو، تو اس میں جیسے سیز فائر ہو جاتا ہے نا جنگوں میں، تو یہ 4 مہینے سیز فائر کے ہیں، تاکہ تمہارا اس میں دنیا کا گزر بسر ہو سکے، تمہاری مصلحتیں پوری ہو سکیں۔ ایک عمومی حکم ہے، بالکل ظلم منع ہے۔ تو 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو کا معنی کہ ان مہینوں کا ظلم اور باقی 8 مہینوں کے ظلم میں فرق ہوگا۔ یاد رکھو، جیسے جیسے احترام بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کسی شخص کا احترام ہو یا کسی جگہ کا احترام ہو یا کسی وقت کا احترام ہو، جب احترام زیادہ ہوگا تو اس کی نیکی بھی وزنی ہو جائے گی، اس کا گناہ بھی وزنی ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص مکے میں گری ہوئی چیز پکڑ لیتا ہے چوری کی نیت سے، اور ایک شخص عام ہمارے علاقے میں گری ہوئی چیز پکڑ لیتا ہے، تو دونوں کے جرم میں فرق ہوگا نہیں؟ ہوگا نا۔ وہ جگہ احترام والی ہے تو وہاں پہ چوری کا بھی زیادہ گناہ ہوگا، وہاں گناہ بھی بڑا ہوگا، اور وہاں پر نیکی کرو گے تو نیکی بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ ایک نماز کی 1,00,000 ملتی ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی کا داڑھی مونڈ لینا اور ایک عالم دین کا مونڈ لینا فرق ہوتا ہے نہیں؟ یہ تو خبر بن جاتی ہے اور وہ خبر ہی نہیں بنتی، فرق ہے یا نہیں؟ ایک عام آدمی کا چوری کرنا اور وزیر اعظم کا چوری کرنا، تو جگہ ہو یا شخص ہو یا تنظیم ہو یا کوئی وقت ایسا ہو حرمت والا، احترام والا، اس میں نیکی بھی بلند ہو جاتی ہے، گناہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ان 4 مہینوں میں کی ہوئی نیکی اس قاعدے کے تحت انشاءاللہ زیادہ وزنی ہوگی۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم حرمت والے مہینے میں داخل ہو گئے، ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مہینہ کون سا جا رہا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سال کون سا جا رہا ہے عربی حساب سے، الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ اگر آپ نے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے تو وہ عربی میں مغرب پر دن شروع ہوتا ہے، اسلام میں مغرب پر دن شروع ہوتا ہے، اس حساب سے عقیقہ ہوگا۔ اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو اگلا دن سمجھا جائے گا، یہ حساب ہوگا۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت بھی عربی حساب سے، عربی مہینے کے حساب سے ہوگی۔ یعنی اسلام کے کتنے مسائل ہیں جو عربی حساب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ 4 مہینے ہیں، یہ احترام والے ہیں، کوئی گھر میں لڑائی بھی نہ کرے، ان مہینوں میں احترام کرو ان کا، بیوی شوہر بچے باپ پڑوسی کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ کوئی لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو پہلے سے جھگڑے ہیں ان کو بھی نپٹاؤ، صلح کی طرف آؤ، معافی تلافی کی طرف آؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ ان مہینوں میں زیادہ روزے رکھو، زیادہ ذکر اذکار کرو، زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ نفل نوافل پڑھو۔ تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔